बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हे जो हमें मामूली लगते हैं वो दर हकीकत हमारी आखिरत के फैसले कर रहे होते हैं? क्या आप जानते एक छोटी सी गफलत कैसे हमारी सारी नेकियां ज़ाया कर सकती है? हम नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि कब रुकना ज़रूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इबादत के नाम पर कोई ऐसा अमल कर रहे हों जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया हो? कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकी समझ कर वो काम कर रहे हों जो दर हकीकत हमारी नेकियों को ख़त्म कर देने वाला हो? ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो रहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा वक्त हो सकता है जब नमाज, जो कि सबसे अफजल इबादत है, वही हमारे लिए नुकसानदा बन सकती है। जी हाँ, ऐसे 3 वक्त हैं जिनमें नमाज पढ़ना सख्ती से मना है, और अगर कोई इन औकात में नफिल नमाज अदा करे तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग इन बातों से बेखबर हैं। वो इबादत कर रहे होते हैं लेकिन इन्हें इल्म नहीं होता कि वो गलत वक्त पर खड़े हैं। ये 3 वक्त वो हैं जब सूरज तलू हो रहा होता है, जब सूरज ऐन सर पर होता है, और जब सूरज गरूब हो रहा होता है। ये 3 लम्हात ऐसी हैं जिनमें नफिल नमाज पढ़ना सख्ती से मना है, और इसकी वजूहात भी निहायत हैरान कुन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये वो औकात हैं जिनमें मुशरिकीन अपने झूठे खुदाओं को सजदा किया करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनके तरीके से बचाने के लिए इन लम्हात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। आप सोच रहे होंगे कि अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की हो तो फिर वक्त क्या मसला, लेकिन याद रखें, दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ हर चीज़ के पीछे एक हिकमत है। अगर अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ से रोका है तो उसमें कोई ना कोई राज छुपा है, और अगर हम उस राज को समझे बगैर इबादत करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते पर हो जाएं। ये समझें कि हमें नेकी कर रहे हैं। हम सब ज़िंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं। दुनियावी मामलात में हमें इस कदर घेर लेते हैं कि हमें अपनी आखिरत का ख्याल तक नहीं रहता, और जब हम दीन के तरफ आते हैं तो अभी अपनी मर्ज़ी और सहूलत के मुताबिक इबादत करते हैं, बग़ैर ये सोचे कि क्या हमारा तरीक़ा क्या सही भी है या नहीं। क्या कभी हमने गौर किया कि नमाज के औकात क्यों मुकर्रर किए गए हैं, और क्यों कुछ लम्हात में नमाज को मना किया गया है? कहीं ऐसा ना हो कि हम जाने अनजाने में इन ममनुआ औकात में नमाज अदा कर रहे हों। अगर ऐसा है तो यकीन जानिए ये बात हमें हला कर रख देने के लिए काफ़ी है। अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी नमाज़ों के मामले में लापरवाह हैं? कितने ऐसे हैं जो बस वक्त मिला फ़ौरन नफल पढ़ने खड़े हो गए बगैर ये देखे कि ये वक्त जायज़ भी है या नहीं? और कितने ऐसे हैं जो इबादत को बस एक रस्म समझकर अदा कर रहे हैं, मगर दीन के असल असूलों को जानने और उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। ये वक्त जागने का है, ये वक्त गौर व फिक्र करने का है, ये वक्त अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने का है। नाज़रीन, कहीं ऐसा ना हो कि हम नेकी समझकर कुछ ऐसा कर रहे हों जो हमारी सारी नेकियों को बर्बाद कर दे। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये 3 औकात कौन से हैं और क्यों इनमें नमाज ममनू है? क्या आप अपनी नमाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी इबादत का रुख हमेशा के लिए बदल दें। नाज़रीन, नमाज इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को अपने रब से जोड़ती है। फ़र्द नमाजें हर मुसलमान पर वाजिब हैं, जबकि नफिल नमाजें अल्लाह की रज़ा और कुर्ब हासिल करने का ज़रिया हैं। नफिल इबादत का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है, लेकिन कुछ औकात ऐसे भी हैं जिनमें नवाफिल पढ़ना मना है। बहुत से लोग लाइल्मी में इन औकात में नमाज अदा करते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इन औकात में नवाफिल पढ़ने से रोका है। क्या आप जानते हैं कि कौन से 3 औकात हैं जिनमें नमाज पढ़ने से सख्ती से मना किया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन औकात में नमाज क्यों मना है? इसका पस मंज़र क्या है और इसकी हिकमत क्या है? शायद आप इन बातों को आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हों, लेकिन आज जो हक़ाइक़
آپ جاننے والے ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے، کیونکہ یہ صرف عام سی ممانت نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے جو آپ کی عبادت کو اللہ کے قریب لے جانے کے بجائے کہیں دور نہ دھکیل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ان اوقات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں نماز پڑھنے کی ممانت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وقت ایسی ہیں جن میں نبیوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج عین سر پر ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس حدیث میں 3 واضح اوقات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ پہلا وقت وہ ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے سورج مکمل طور پر نکلنے تک تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقت۔ اس وقت نماز پڑھنے کی ممانت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرکین سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسلام نے ایسی کسی بھی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ ہمارا سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر دین میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان لمحات میں نماز نہ پڑھی جائے تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ دوسرا وقت وہ ہے جب سورج عین آسمان کے درمیان ہوتا ہے، یعنی زوال کا وقت۔ زوال کا مطلب وہ وقت ہے جب سورج اپنے عروج پر ہو جاتا ہے اور کچھ لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رک گیا ہو۔ اس وقت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت اور رات کے بیچ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو غیر معین اور مخصوص ہوتا ہے۔ اسلام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس وقت میں نماز کو ممنوع قرار دیا تاکہ کسی قسم کی بدعت یا غیر شرعی عمل کا دروازہ نہ کھلے۔ تیسرا وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن رات میں بدل رہا ہوتا ہے اور اس وقت مشرکین سورج کو رخصتی سجدہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے طریقوں سے بچانے کے لیے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں اور ان میں فرض نماز کی قضا بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں مسجد میں داخل ہو تو مسجد بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ اوقات مخصوص طور پر عبادت کے لیے منع کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اوقات میں نماز سے ممانعت کی حکمت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان لمحات میں نماز قبول نہیں فرماتا؟ کیا کوئی خاص دینی یا سیاسی وجہ ہے جس کی بنا پر ان اوقات میں نماز منع کی گئی ہے؟ ان سوالات کے جوابات بہت اہم ہیں، کیونکہ جب ہم کسی عبادت کی حکمت معلوم کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی حکمت یہی ہے کہ ان اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسلام نے اس قسم کے کسی بھی شبہ سے بچنے کے لیے ان اوقات میں نماز کو ممنوع قرار دیا۔ یہ اسلام کی وہ خاصیت ہے جو اسے ہر قسم کے مشرک اور بدعت سے محفوظ رکھتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان اوقات میں قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے سورج کا طلوع و غروب ہونا یا زوال کے وقت اس کی شدت میں کمی آنا۔ ان لمحات میں قدرتی طور پر انسانی جسم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور انہی لمحات میں نماز کے بجائے دوسرے ضروری امور انجام دینا زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ اوقات دنیاوی مصروفیات کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اور اگر ان لمحات میں نماز کی اجازت دے دی جاتی تو یہ امکان تھا کہ لوگ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے۔ اسلام ہمیں توازن اور اعتدال سکھاتا ہے اور انہی اصولوں کے بنیاد پر نماز کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ان اوقات میں سجدہ کرنا پڑے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہو اور سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو کیا وہ ان اوقات میں سجدہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت عام نماز کے زمرے میں نہیں آتا، لہٰذا اگر کسی نے قرآن پڑھا اور سجدہ تلاوت واجب ہو گیا تو وہ ان ممنوع اوقات میں بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ وہ ہے جب کوئی شخص ان اوقات میں فرض نماز قضا کرنا چاہے
تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز قضا کرے تو وہ اسے ان 3 ممنوع اوقات میں ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کسی کو کسی وجہ سے فوراً نماز ادا کرنی پڑے، جیسے نماز پڑھنا یعنی نماز جنازہ پڑھنا ہو، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ تمام نکات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں نماز کا اہم منظم اور متوازن نظام ہے، اور ہر چیز ایک خاص ترتیب اور حکمت کے تحت رکھی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو ان احکامات کے مطابق ادا کریں اور ان 3 ممنوع اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے بچیں۔ یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی نمازوں کے اوقات کی مکمل پابندی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ان 3 اوقات میں نوافل منع ہے؟ اگر نہیں تو اب آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنی عبادت کو درست کریں اور اپنی نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ تھا آج کا اہم موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارا چینل ہمیشہ آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز لاتا رہے گا تاکہ آپ دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور سمجھ سکیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حکمت کو سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال سے بچائے جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔